عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلے سے ہے جو 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کو کردستان میں آباد تھا اور چرواہا پیشہ کرتا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولیوں نے عراق اور ایشیا کوچک کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان سے اناضول کے علاقوں میں آ بسا اور اقلاط کے شہر کو اپنا مستقر بنایا۔ یہ 617 ہجری 1920 کی بات ہے۔ سلیمان 666 ہجری کے مطابق 1230 کو فوت ہوا اور اپنے منچھرے صاحبزادے ارطغرل کو اپنے جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل اناضول سے شمال مغرب کی طرف مسلسل بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زائد شہسوار تھے۔ عثمان کا والد ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولیوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس کی تعداد 4 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور و غوغا بلند ہوا۔ ارطغرل نے جب اپنے قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمان اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور بے نظیرِ عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے مذہب اور ہم عقیدہ بھائیوں کو اس مشکل سے نکالے۔ ارطغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کی پیش قدمی مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب معرکہ کا زور ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل اور اس کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی۔ انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناضول کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی اور اس طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کی توسیع کا موجب بنے۔ سلجوقیوں کو ارطغرل اور اس کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حلیف ملا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں اس کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور سلجوقیوں روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدت و مذہب کے دونوں کے مخالف۔ جب تک زندہ رہا محبت کا یہ تعلق باقی رہا حتیٰ کہ 699 ہجری 1299 میں اس کا وصال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ دولت عثمانیہ کا بانی عثمان 656 ہجری 1258 ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے کہ جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی مصیبتیں دیکھیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد عورت بچے بوڑھے جوان ادھیڑ عمر الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ جو بہت سے لوگ غیر آباد کنووں جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا تو توڑ کر کھول لیا اور کشتیوں کے پشتے لگا دیے۔ جو بچ گئے پہاڑیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خونریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا، ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاری رہی تھی۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خونریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جب امت مسلمہ من حیثیت جموں پٹ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا مؤسس عثمان پیدا ہوا۔ یہاں ایک نہایت ہی لطیف نکتہ موجود ہے اور وہ یہ کہ امت مسلمہ جب ضعف و نکبت کی انتہا کو پہنچ چکی تھی وہاں سے اسے دوبارہ عروج و تقویت حاصل ہوئی اور وہ عزت و کامیابی کی انتہائی بلندیوں کی طرف پرکشاں ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ حکومت خداوندی ہے جو وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ ارشاد خداوندی: بے شک فرعون متکبر بن گیا، سرزمین مصر میں
اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ۔ وہ دور کرنا چاہتا تھا، ایک گروہ کو اس میں سے ذبح کیا کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں سے تھا۔ ایک دوسری جگہ بھی فرمایا، ہم نے چاہا کہ احسان کرے ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا ملک میں، اور بنا دے انہیں پیشوا، اور بنا دے انہیں فرعون کے تاج و تخت کا وارث، اور تسلط بخشے انہیں سرزمین مصر میں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے کمزور بندوں کی طرف ایک دن کے کچھ حصے میں بلکہ پلک جھپکنے کی دیر میں تسلط بخش دے۔ کیا فرعون کسی چیز کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں، اس کے پیدا کرنے کا صرف اتنا ہے کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں اور وہ بس ہو جاتا ہے۔ اہل حق اللہ کے وعدے کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بندوں سے مدد، نصرت و غلبہ فتح کا وجود کرتا ہے، اسے پورا کرتا ہے، لیکن تکوینی اور شرعی اصولوں کے پاسداری ضروری ہے۔ اللہ کریم کے دین پر ثابت قدمی پر چلتے رہنا لازم ہے۔ جب بے نظیروں نے تینوں نے بورما بادانوس، ادارانوس، کستلا کے نصرانی امراء کو 700 ہجری بمطابق 1301 میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن اردزل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی، اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا، تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت اور بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن